ان میں زیادہ تر احادیث کے اوپر گفتگو ہو چکی. یہاں سے آگے کافی ساری احادیث ایسی ہیں جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان پہ ذکر کیے ہیں کہ کسی چیز کا خریدنا اور بیچنا کن کن صورتوں میں درست ہے، کن کن صورتوں میں درست نہیں. کچھ اصول بیان کیے گئے احادیث کے اندر. اب کوئی بھی چیز انسان اگر بیچے گا یا خریدے گا تو اسی حساب سے اس کی اصول اس کے اندر اس کے ذہن میں اس کے ان احادیث کے اندر بیان کیے گئے. اور پھر اس کے بعد آگے کرایوں پہ لین دین، اور یہ اس وقت عام سی چیز ہے. خواتین عام طور پہ ان خرید و فروخت کے مسائل کو نہ تو کچھ حکم شرعی سمجھتی ہیں، نہ ان کو جاننے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ شاپنگ سب سے زیادہ خواتین نہیں کرنی ہوتی ہے. خرید و فروخت سب سے زیادہ عورتوں نہیں کرنی ہوتی ہے، اور مسائل نہیں، ان کو کچھ شریعت کا ایک حکم یا شریعت کا ایک مسئلہ نہیں سمجھتی کہ واقعی اس کے اندر بھی کوئی شریعت کے ہمارے لیے کوئی رہنمائی ہے یا نہیں ہے. پہلی حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر التجار ان البیع یحظرہ اللغو والحلف فشوبوا بالصدقہ. حلال کمائی کے اندر سے بعض اوقات انسان کی کمائی کے اندر، کمائی تو حلال ہے لیکن بعض اوقات الفاظ میں کچھ ایسا اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے کہ جس میں کچھ شک و شبہ پڑ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اپنے اس مال کو بالکل صاف ستھرا کرنے کے لیے اپنے منافع میں سے کچھ صدقہ کر دیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر التجار، اے تاجروں کے قبیلے، تاجروں کے گروہ، ان البیع یحظرہ اللغو، بیع کے اندر بعض اوقات کچھ فضول باتیں بھی آ جاتی ہیں جن کا اس بیع سے، اس خرید و فروخت سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن بارگیننگ کے دوران کچھ اس طرح کے فضول الفاظ، فالتو الفاظ بیچ میں، یہ فالتو بحث بیچ میں ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی طریقے سے والحلف، بعض اوقات انسان سودا بیچتے ہوئے قسم کھا لیتا ہے، تو یہ بھی خرید و فروخت کے اندر قسم بیچ میں نہیں آنی چاہیے. اگر تم سے اس طرح کا ہو جائے فشوبوا بالصدقہ، ایسی صورت میں تم اپنی اس تجارت کے اندر صدقہ کو شامل کرو. صدقہ کو شامل کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی اسی تجارت میں سے، اسی کمائی میں سے ایک مقدار تم لوگ صدقہ کی رکھو، کہ جس سے جو منافع میں سے جب تم صدقہ ادا کرو گے تو خرید و فروخت کے وقت بعض اوقات نادانستہ طور پہ، نہ چاہتے ہوئے کچھ اس طرح کے الفاظ اگر بیچ میں سے آ گئے تو ایسی صورت میں وہ صدقہ جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان کی کوتاہیوں کی تلافی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. باب فی اجتناب الشبہات، مشکوک چیزوں کو چھوڑ دینا. خریدتے وقت اور بیچتے وقت خاص طور پہ اس چیز کا دھیان رہے کہ انسان استعمال کون سی چیزیں کرے. استعمال میں ساری چیزیں آ سکتی ہے، پہننے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، زمین مکان انسان لیتا ہے، خریدتا ہے. اسی طریقے سے انسان خرید و فروخت کے اندر اپنے کھانے پینے کی چیزیں، یعنی کوئی بھی چیز انسان لے رہا ہے وہ خرید و فروخت کر رہا ہے. اب اس خرید و فروخت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. وہاں جائز ناجائز اور حلال حرام کے اعتبار سے احتیاط کر لی جائے کہ وہ چیز آپ جو خرید رہے ہیں اگر تو حلال ہے تو اس کو خرید لو، اگر حرام ہے تو اس کو چھوڑ دو. بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ اس چیز کی وضاحت دو ٹوک پہ آپ کے سامنے نہیں ہے، شک ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اگر ایسی صورت میں اس مشکوک چیز کو انسان خرید لیتا ہے یا استعمال کر لیتا ہے تو یہ گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو نہ یہ استعمال کرو تو بہتر ہے. یہ تو اب اس چیز کی حد تک. دوسری صورت یہ کہ ایک چیز تو حلال ہے، جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ چیز حلال ہے، اس کے اندر کوئی حرام کا شعبہ نہیں ہے، لیکن
خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے، جو خرید و فروخت کا جو طریقہ آ رہا ہے، اس طریقے کے اندر کہیں شک و شبہ آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی آپ اس چیز کو نہ خریدیں نہ بیچیں۔ ایسی صورت میں اگر ایک طریقہ ایسا جو مطلقاً ناجائز ہے، حرام نظر آ رہا ہے، تو وہ تو تمہارے لیے طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں۔ دوسری صورت یہ کہ وہ طریقہ تو نہ جب وہ جائز ہے تو پھر تو تمہارے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایک تیسری صورت ہے کہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ایک ایسی انداز سے کسی چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے کہ اب آپ کو اس کے اندر کچھ ایسی شرائط ایسی ہیں، کچھ باتیں بیچ میں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایسی صورت میں اب اس شک کے موقع کے اوپر بھی آپ اس چیز کو وہاں سے چھوڑ دیں، اس چیز کو نہ فروخت کریں، نہ اس کو اس طریقے سے خریدیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین، جو چیزیں حلال ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں، چیزیں بھی اور طریقہ انداز بھی، ورنہ الحرام بین، اور جو حرام ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات متشابہات، ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مشکوک ہیں، جن کا نہ حلال ہونا واضح ہے نہ حرام ہونا واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسی چیزوں سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی، فرمایا ان اللہ حما حما وان حما اللہ محارمہ وان من یرى حول الحما یوشک ان یخالطہ وان من یخالط الریب یوشک ان یجسر، کہ کسی بھی جگہ کے اوپر کچھ نو گو ایریاز ہوتے ہیں، آپ اس نو گو ایریا کے بالکل قریب اگر چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ کے لیے شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں آپ کو شک پڑتا ہے، انسان کو خطرہ ہی رہتا ہے کہ کسی بھی وقت یہاں سے انسان اس کے اندر چلا جا سکتا ہے۔ اس کی جانور کی مثال دی ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ کے لیے قانونی طور پہ منع ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ جانور نہیں لے کے جائیں گے، تو اب اپنے جانور کو وہاں لے کے جانے کا بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے قریب ہی نہ لے جائیں، دور رکھیں اس سے تاکہ اس کے اندر نہ داخل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے کچھ جگہیں بالکل حلال ہیں، کچھ بالکل حرام ہے، وہ نو گو ایریاز ہیں، جہاں جانا منع آپ کے لیے درست نہیں ہے، قانونی طور پہ آپ کے لیے جائز نہیں جانا۔ اسی طریقے سے یہ جو نو گو ایریاز ہیں، یہ جتنے کے جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، یہاں آپ کے کو اختیار نہیں ہے۔ اب اس حرام چیز سے بچنے کے لیے حرام کے ارد گرد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مشکوک چیز کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس انسان کا حرام کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ اور چانس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی اس درجے تک احتیاط کرتا ہے یہ چیز مشکوک ہے تو اس سے بچنا چاہیے، تو جب یہ آدمی مشکوک سے بچ رہا ہے تو جس چیز کا حرام ہونا بالکل واضح ہے یہ آدمی اس سے بہت محتاط رہے گا کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اس کو میں استعمال نہ کروں، اس کو اپنی زندگی میں نہ لاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ یوں فرماتے ہیں من اتقى الشبہات، جو آدمی مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، مشکوک چیزوں سے مراد وہ چیز بھی مشکوک ہو سکتی ہے اور اس کے خریدنے یا بیچنے کا جو انداز مشکوک ہے، ایگریمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکوک کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو اس صورت میں ہوگا یہ کہ استبرأ لدینہ، استبرأ دینہ، اس انسان کا دین بھی محفوظ رہے گا، وعرضہ، اور اس انسان کی عزت بھی محفوظ رہے گی، ہر اعتبار سے انسان کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور اس انسان کا دین بھی محفوظ رہے گا، اور جو انسان مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں خطرے میں ہے، تو یہ تجارت کے اندر خرید و فروخت کے اندر خاص طور پہ اس چیز کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں ذرا